وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست شروع کرنے سے پہلے مختصر سا ایک رزلٹ ہے جو میں چاہوں گا شیخ محترم کے ہاتھوں سے دیا جائے۔ یہ شعبہ حفظ کا سرمائی امتحان تھا اور جو امتحان قاری حنیف صاحب نے دیا تھا تو میں شیخ صاحب کے توسط سے انشاءاللہ یہ رزلٹ دوں گا۔ اول آئے ہیں جازد جازد ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم، مبارک ہو رہی، ماشاء اللہ بیٹا، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اور دوم آئے ہیں عباد جمیل۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ، نور آپ مبارک ہو۔ دو سوم آئے ہیں محمد انس۔ ماشاء اللہ، السلام اور دوسرے ہیں عثمان کمال، دونوں کے مساوی نمبر۔ محمد عثمان، السلام، ماشاء اللہ بھائی، مبارک ہو آپ کو۔ منظور احمد صاحب تشریف نہیں لائے جو باغبان میں ہوتے ماشاء اللہ بھی حفظ کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ہم سوال جواب کی نشست کی طرف آتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ عدت کے حوالے سے وضاحت فرمائیں، نیز عدت میں عورت پر کیا پابندیاں ہیں اور وہ کیا عمل کر سکتی ہے، خاص کر اگر خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ عورت پر عدت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عدت تو خلا یا طلاق سے متعلق ہوتی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ الگ ہے، وقت الگ ہے۔ اور اس حوالے سے براہ راست پابندیوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اگرچہ پابندیاں کروائی جاتی ہیں لیکن براہ راست پابندیوں کی کوئی دلیل طلاق اور خلا کے مسئلے میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری عدت اس کے شوہر کی وفات پر اس پر عائد ہوتی ہے۔ عدت شرعی حکم ہے، اس کو کہتے ہیں حکم تعبدی۔ عورت اس پر عمل کرے گی، کہنا مانے گی، اس کو اجر ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا، چاہے اس کی حکمت، اس کی وجہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو شوہر کی وفات پر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، چاند کے حساب سے، قمری حساب سے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، وفات ہو گئی، عدت شروع۔ یہ بات سمجھ لیں، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی یا نہ ہوئی، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے عورت عدت میں آ جائے گی۔ عورت 10 سال شوہر سے علیحدہ رہی، رخصتی کے بعد رخصتی ہوئی، ناراضگی ہو گئی، 10 سال سے اماں کے یہاں بیٹھی، شوہر فوت ہو گیا،
اب لوگ کہتے ہیں کیا اس کو بھی عدت کرنا ہوگی؟ جی ہاں، اس پر بھی عدت فرض ہے۔ 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں، 50 سال ہو جائیں، تو 4 مہینے 10 دن قمری حساب سے، چاند کے حساب سے اس پہ عدت ہے۔ یہ عدت اس وقت ہے جب وہ حاملہ نہ ہو، حالت حمل سے نہ ہو۔ اگر وہ حالت حمل میں ہے تو کبھی عدت زیادہ ہو جائے گی، کبھی کم، کیونکہ وہ جڑ جائے گی وضع حمل کے ساتھ، ڈیلیوری کے ساتھ، بچے کی پیدائش کے ساتھ۔ اب اگر وہ 5ویں مہینے میں تھی، ٹھیک ہے جی، اور 7ویں مہینے میں ولادت ہو جاتی ہے تو عدت ختم ہو جائے گی، 2 مہینے ہی بنے۔ اگر وہ 7ویں 8ویں مہینے میں چل رہی تھی، شوہر فوت ہو گیا، تو آگے 1 مہینہ بھی نہیں بچا اس کے پاس، جیسے ڈیلیوری ہوگی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، ابھی پریگنینسی شروع ہوئی تھی، شوہر فوت ہو گیا، اب وہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، 7 مہینے ہوں یا 8 مہینے ہوں یا 9 مہینے ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہو، تو اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، قرآن کہتا ہے حمل والیوں کی عدت حمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پیدائش ہوگی عدت ختم ہو جائے گی، جلدی ہو یا دیر سے۔ نارملی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وفات کی عدت اس پر پابندیاں ہیں، اس پر سخت پابندیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بلا عذر، بغیر کسی انتہائی ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ نمبر 2، عدت شوہر کے گھر میں گزارے، حتیٰ کہ وہ اگر حج کے راستے میں جا رہی ہے، ابھی بیت اللہ نہیں پہنچی، راستے میں خبر مل گئی شوہر فوت ہو گیا، اس کو واپس آنا پڑے گا۔ ہاں اگر بیت اللہ پہنچ چکی ہے، چلو اب تو پہنچ گئی اپنی منزل پہ، اب وہ پورا کر کے فوراً واپس آ گئی۔ تو ایسی عورت جو عدت میں ہے، وہ خصوصی طور پہ بناؤ سنگھار نہیں کرے، چاہے وہ سرما ہو، چاہے وہ کاجل ہو، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ خوشبو، خصوصی طور پہ جو بناؤ سنگھار ہوتا ہے وہ نہیں۔ غسل فرض کر سکتی ہے، گرمی کا ٹائم ہے، نہانا چاہتی نہا لے، کوئی بات نہیں۔ کپڑے جو نارمل ہیں وہ پہن لیں، بہت زیادہ وہ کوشش کرے کہ سادے سے سادے کپڑے اس کو نصیب ہوں، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا پردے کا مسئلہ۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید عدت میں پردہ بڑھ جاتا ہے، جس سے کل پردہ تھا اس سے آج بھی پردہ ہے، کرتی تھی نہیں کرتی تھی وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر پردہ اپنی جگہ موجود ہے، کل بھی تھا آج بھی۔ عدت کی وجہ سے پردے کا کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ جی اب تو عدت میں اب تو کرنا ہی پڑے گا، اب تو 12 سال کا بچہ بھی سامنے نہیں آ سکتا، آسمان بھی نہیں دیکھ سکتی، صحن میں بھی نہیں جا سکتی، ایسا نہیں، ٹھیک۔ اگر مجبوراً اس کو نکلنا پڑتا ہے تو وہ دن کے اوقات میں جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا وہ جاب کرتی ہے، کتنے دن چھٹیاں ملیں گی اس کو، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ دن کے اوقات میں اپنے کام نپٹا سکتی، انتہائی مجبوری میں، یہ بات سمجھ لیں جتنی گنجائش ہے۔ اب رہ گیا کہ موت میت میں جانے کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کو جا کر زندہ نہیں کر سکتے، آپ نے دعا کرنی، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے جذبات کی قربانی دیں، اپنے گھر میں رہیں اور اس کے لیے دعا کریں جس کے چہرے کو آپ نے دیکھنا تھا، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے سے کتنا ملتے ہیں اور کتنا خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، تو اپنی پابندیوں کو برقرار رکھیں، عدت میں رہیں، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایسا رشتہ ہو اور بہت آپ کو اندیشہ ہو کہ جی بعد میں میرے لیے لوگ زندگی اجیرن کر دیں گے کہ جی تم نہیں آئی اور تم نہیں آئی اور تم نہیں آئی، تو پھر وہ دن کے اوقات میں چلی جائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ کتنا بھی سگا رشتہ ہو، عدت کے دوران اس طرح کی چیزیں، یہ لوازمات میں سے نہیں ہے، ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اس سے بچے۔ یہ چند باتیں ہیں جو عدت سے متعلق ہیں۔ صاحب دوسرا سوال ہے کہ جماعت کی نماز میں شامل ہوتے وقت اگر جماعت قیام سے رکوع میں چلی گئی تو کیا ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جلدی سے جماعت میں شامل ہوں یا بغیر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں شامل ہو جائیں، تو کیا یہ رکعت دوبارہ دہرانا پڑے گی؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں تم امام کو پاؤ اس حال میں شامل ہو جاؤ۔
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہم اسپیڈ بڑھا کے فاتحہ اور ثنا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ آپ کو قیام نہیں ملا، امام رکوع میں ہے، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تکبیر تحریمہ، اور دوسری دفعہ کہیں اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے، بس یہ 2 تکبیریں آپ کے ذمہ، اس میں بھی گنجائش ہے۔ اگر آپ نے ایک تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے ڈائریکٹ، تو بھی دوسری تکبیر جو رکوع میں جانے کی ہے وہ استحباب اور سنت کے درجے میں ہے، پہلی واجب تھی وہ آپ نے کہہ لی، آپ کی نماز درست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر آپ کے ذمہ ہے، امام رکوع میں ہے تو ثنا اور فاتحہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا کہ جی فاتحہ چھوٹ گئی تو کیا اس رکعت کو ہم شامل کر لیں یا نہیں کریں؟ دیکھیں اس کے بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جماعت کا مسئلہ ہے، فلاں جماعت کا مسئلہ ہے، یہ جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ کے دور سے پایا جاتا ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں، تو اس میں جو آپ کو راجح لگے وزنی طور پہ، دلائل زیادہ سمجھ میں آئے، سلف صالحین کا عمل نظر آئے، آپ اس کو اختیار کریں۔ تو اس میں 2 موقف ہیں، ایک تو یہ کہ جی آپ کی رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر فتویٰ علماء اسی پر دیتے ہیں، عرب و عجم کے زیادہ تر علماء فتویٰ اسی پر دیتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، قیام فرض تھا وہ بھی آپ سے چھوٹ گیا، تو لہذا آپ اس رکعت کو شامل نہ کریں، بلکہ آپ ایک اضافی رکعت پڑھیں جس میں آپ فاتحہ پڑھیں اور اس کو آپ شامل کریں، فاتحہ فرض ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جس میں فاتحہ نہیں پڑھ سکے، فاتحہ رکن بھی ہے، فرض بھی ہے، تو فاتحہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی یا چھوٹ گئی تو وہ رکعت شمار نہیں کرنی چاہیے، ہمارا موقف یہ ہے، باقی دلائل دونوں طرف موجود ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں۔ باقی جو دوسرے لوگ دلائل دیتے ہیں اس میں ابہام ہے، اس کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جو دلائل دیتے ہیں اس میں صرف صحابہ کے آثار ہوتے ہیں، نبی کی کوئی بات اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہمارے نزدیک ہمارا موقع مضبوط ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، جس میں پڑھی جائے گی وہ رکعت ہوگی، بصورت دیگر آپ کو رکعت دہرانی چاہیے۔ باقی اگر آپ نہیں دہراتے، دوسرا موقف لیتے ہیں، تو ہم آپ کی نماز پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ اب یہ بھی اسی طرح کا ایک سوال ہے، کیا تیسری اور چوتھی رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو مقتدی کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھنی ہوگی؟ فرض رکعت کے شروع کی 2 رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد بھی کیا کوئی دوسری سورت پڑھے گی؟ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ امام کے پیچھے پوری نماز ملی یا کچھ رکعت ملی تو فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے مقتدی کے لیے، پیچھے والوں کے لیے۔ دیکھیں اگر ظہر ہے اور عصر ہے، ظہر ہے اور عصر ہے یعنی سری نماز ہے، تو صحابہ کرام کے بعد آثار ملتے ہیں کہ وہ فاتحہ کے بعد کچھ اور بھی پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا، وہ اپنی پڑھ رہا ہے، آپ اپنی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو 2 میں موقع ملتا ہے 2 میں پڑھ لیں، 4 میں موقع ملتا ہے 4 میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی طرف میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو اگر آپ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں نماز پھر بھی آپ کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ مزید قرات کرنا چاہتے ہیں تو سری نمازوں میں تو راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں 2 میں پڑھیں، 3 میں پڑھیں، 4 میں پڑھیں، جتنی میں موقع مل جائے اتنے میں پڑھ لیں، فاتحہ کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ اب رہ گئی جہری نماز، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں اگر آپ آئے، ٹھیک ہے، اور امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، تلاوت شروع ہو چکی ہے، اب آپ شامل ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذمے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا بھی نہیں ہے، صرف فاتحہ ہے، ثنا بھی نہیں ہے، صرف فاتحہ کی اجازت ہے، بس ثنا ساقط ہو گئی، پہلے آتے تو پڑھ لیتے امام خاموش ہوتا تو، اگر آپ آئے امام صاحب خاموش تھے یعنی ثنا پڑھ رہے تو آپ بھی ثنا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو ذمے ہے، جو فرض ہے وہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، تو فاتحہ ہاتھ سے نہ دے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، امام قرات کر رہا ہے، ثنا آپ کے ذمے نہیں ہے، تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 4 رکعت میں قرات آپ کے ذمے ہے ہی نہیں، جہری نماز میں اور قرات آپ کے ذمے ہے ہی نہیں، آپ نے سننا ہے خالی امام صاحب کو، ٹھیک ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا فاتحہ فرض ہے۔
یہ سب سوال ہے کہ اگر آخری رکعت میں جو گھٹنے ٹانگ نکال کے جسے بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں تحیات میں، اگر جگہ تنگ ہو تو کیا دو زانو بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں تحیات میں تورک کرنا، سورین پہ بیٹھنا، کولہے پر بیٹھنا، مقعد پہ بیٹھنا اور اس پیر کو اس پیر کے نیچے سے نکال دینا اس طرف، اس کو تورک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری رکعت میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں تورک ہے، یہ مسنون اور مستحب ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پر بدن ڈال دیں اور وہ چیخ اٹھے بیچارہ، اس کی نماز پہ اثر پڑے۔ اگر ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنے دو زانوں پر بیٹھیں، اللہ خیر سے اللہ، آپ کے دل کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر آپ عمل کرتے ہیں، اس کا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جگہ تنگ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ کچھ تورک کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اگر سارے کریں نا تو سب ایسے ہو جائیں گے، تھوڑے سے ترچھے ہو جائیں گے، پوری سب کو جگہ مل جائے گی۔ اب ہوتا یہ کہ جو جگہ تنگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ سنت ہے، اگر موقع ملے ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو نماز پر کوئی فتویٰ نہیں ہے اور آپ کو دوسرے کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ عشرہ ذی الحج کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، اس کے فضائل کے حوالے سے۔ ذو الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے، حرمت کا معنی ہوتا ہے تعظیم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مہینے بغیر تعظیم کے جو چاہے سلوک کرو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصی حرمت کا ہے، خصوصی تعظیم ہے۔ بھائی عزت ہر انسان کی ہے، لیکن آپ کہیں گے ایک صاحب عالم ہیں، قاری ہیں، استاد ہیں، ان کے نمبر زیادہ ہیں، تو اس مہینے کے نمبر زیادہ ہیں، ذو الحجہ، ٹھیک ہے۔ تو ذو الحجہ کے بعد محرم ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ ذو الحجہ سے پہلے ذو القعدہ ہے، یہ بھی حرمت والا ہے۔ تو یہ بیچ میں ہے تو اس کی حرمت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو یوم النحر کا دن ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ سارے سال کے دن مل کر بھی اس کی تعظیم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعظیم کو، مسلمان کی تعظیم کو، مسلمان کے خون، جان اور مال کی تعظیم کو اور ذو الحجہ کی تعظیم کو ایک ساتھ بیان کیا کہ یہ ساری برابر ہے۔ جیسے بیت اللہ کی تعظیم ہے ویسے اس کی تعظیم، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یوم النحر کی تعظیم ہے ویسے ذو الحجہ کی تعظیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذو الحجہ کا حصہ ہے۔ اور یہ جو والفجر ولیال عشر ہے، یہ اکثر مفسرین کے نزدیک اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد یہ ذو الحجہ کا ہی عشرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور صحیح بخاری وغیرہ میں جو حدیث ہے مشہور آپ کو پتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے سال میں ایسے کوئی دن ہے ہی نہیں کہ جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ البتہ یہ جو ایام ہے ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو پورے سال کے دنوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو یہ اس عشرے کی خاص فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تم تکبیریں زیادہ کہا کرو، تسبیحات زیادہ کہا کرو۔ چاند دیکھنے کے بعد ہی صحابہ شروع ہو جاتے تھے، بازاروں میں چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانا یخرجان الی السوق ویکبران، بازار میں چلے جاتے، تکبیریں کہتے، ویکبر الناس بتکبیرہما، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کو سن کر تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے، وہ جاتے تکبیر کہنے کے لیے۔ تو پورے عشرے میں ایام تشریق کو بھی اس میں شامل کر لیں آپ 3 دن، ٹھیک ہے جی، یعنی 11، 12، 13 کے، یہ آپ نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس میں جو چونکہ عمل اور پورے سال سے بڑھ کر اللہ کو پسند ہے، تو اب اس میں جو تلاوت ہے وہ عام دنوں سے بڑھ کر ہوگی، اس میں جو نوافل ہیں اس کا ثواب عام دنوں سے بڑھ کر ہوگا، اس میں جو نفلی روزے ہیں اس کا ثواب عام دنوں سے بڑھ کر ہوگا۔ نبی علیہ السلام 9 روزے رکھتے تھے، 1 تاریخ سے لے کے 9 تک، 10واں دن عید کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس میں جو ذکر و اذکار کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو لہذا بڑھ چڑھ کر ہم نے نیکیاں کرنی ہے، نوافل بھی ہوں، تلاوت بھی ہو، اذکار بھی ہوں، روزے بھی ہوں۔ تو یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں، اور یہ عظیم دن ہے۔ کچھ نصیبوں کو ملتے ہیں، کچھ امیدیں لے کر چلے گئے، کچھ چلے جائیں گے، تو جن کو ملتا ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ ان اوقات کو گزاریں۔ سب اسی کے حوالے سے بہت سوال ہے، کیا عشرہ ذی الحج شروع ہونے سے پہلے ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک تو کیا جو بال ہیں، ناخن ہیں، اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے، ٹھیک ہے جی، بال
اپنا رواں اپنے ناخن وغیرہ نہ اتارے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل بال اس میں شامل ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کے بال صاف نہ کرے، ناخن وغیرہ نہ تراشے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے یہاں فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قربانی کرنے والے کے لیے پابندی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب بچوں کا کیا حکم ہے، گھر میں رہنے والی عورتوں کا کیا حکم ہے، اور جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر کیا حکم ہے، یہ ایک اضافی سوال ہے۔ تو ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت ہے اور وہ صحیح ہے، بعض علماء کو مغالطہ ہوا ہے یا ان کی تحقیق میں وہ ضعیف ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روایت صحیح ہے اور ہمارے اکابر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے پاس ایک دودھ پینے کے لیے کسی نے بکری دے رکھی ہے مجھے، اور کوئی جانور نہیں، کیا میں اس کو ذبح کر دوں قربانی میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے بال اور ناخن روک کے رکھو، جب عید کی نماز پڑھ لو تو اپنے بال اور ناخن اتار لو، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے دے گا۔ تو جو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے وہ ان بالوں کو ناخن کو روک کے رکھیں تاکہ قربانی کا ثواب بغیر قربانی کیے ان کو مل سکے۔ باقی رہا بچوں اور عورتوں کا مسئلہ، ان پر ہم لازم تو قرار نہیں دیتے، مگر ہمارے سلف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان دنوں میں بچوں کے بال اتروانے کو بھی ناپسندیدہ سمجھتے تھے، کیونکہ تربیت پھر کیسے ہوگی، گھر والوں کی تربیت پھر کیسے ہوگی؟ تو لہذا آپ کوشش کریں کہ بچے بھی پابندی کریں، عورتیں بھی پابندی کریں، مرد بھی پابندی کریں، تو یہ بہرحال اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ اہتمام دو شخصوں کے لیے ہے، ایک جس نے قربانی کرنی ہے اور ایک وہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے۔ یہ سب سوال ہے کہ کیا خواتین جانور کو ذبح کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا ہے کہ وہ بکریاں چرا رہی تھی، بکری اونچی جگہ سے گر گئی، قریب تھا کہ بکری بے موت مر جاتی، ضائع ہو جاتی۔ اس عورت نے اس بکری کو ایک پتھر سے پتھر کو اس انداز سے توڑا کہ وہ دھار نما بن گیا، اور اس پتھر سے اس نے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ بکری یا گائے یا کوئی بھی جانور عورت ذبح کر سکتی ہے، نہر کر سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو بھی کہا تھا کہ حلمی المدی لاؤ چھری لاؤ، لاؤ چھری لاؤ۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری اپنی بچیوں سے کہتے تھے کہ لاؤ بھائی چھری لے کر اپنا جانور کاٹو۔ تو عورت اگر ذبح کرنا چاہتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں کر کے ہم بانٹیں؟ دیکھیں یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ قربانی کے جانور کے کتنے حصے کریں گوشت کے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ جی ہم نے سنا ہے 3 حصے کرنے چاہیے، 3 حصے۔ البتہ یہ ہے کہ اشارہ ملتا ہے، وہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، صرف ایک ترغیب دی گئی ہے، آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ کھائیں بھی، اسٹاک بھی کر لیں تھوڑا سا، اور کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں، تو 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن نے بھی کہا کہ جی کلوا منہا وآتوا القانع والمعترہ، کھاؤ اس میں سے، مانگنے والے کو بھی دے دو، نہ مانگنے والے کو بھی دے دو۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 3 حصے ہو جانے چاہیے۔ یہ فرض نہیں ہے، آپ سارا کھانا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، آپ سارا بانٹنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، یا آپ سارا ہی رکھ لینا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سب کو اپنی خوشی میں شریک کرے۔ سب قربانی کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا بے نمازی کی قربانی قبول ہوگی؟ دیکھیں جی یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں بے نمازی اور بے روزے دار اعتکاف کر لیتے ہیں، کبھی اذان دے لیتے ہیں شوق میں آ کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بہرحال ایسے لوگوں کو روکتے تو نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز پہلے ہے، سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، قربانی کے فرض ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت کے درجے میں ہے، اگرچہ تاکید ہے مگر ہے سنت کے درجے میں، فرض کے درجے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، لیکن امام بخاری وغیرہ کا رجحان اسی طرف ہے رحمہ اللہ کا کہ قربانی سنت کے درجے میں ہے، اگرچہ تاکید کے ساتھ ہے۔ تو نماز فرض ہے اور 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور پہلا سوال نماز کا ہی ہونا ہے۔ قل ان صلاتی، نماز پہلے، وہ 900 کی قربانی بعد میں ہے۔ فصلی لربک کا نماز پہلے، ہر بات میں قربانی۔ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز میں اختلاف ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے یا سنت ہے۔ عید کی نماز میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے اختلاف کو اپنی جگہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور کاٹ دیا، ٹھیک ہے جی، اس کی قربانی
تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی قربانی کا آپ خود سوچ لیں پھر کیا ہو. وہ نماز جس کے فرض ہونے میں بھی اختلاف ہے، وہ اس نے نہیں پڑھی، جانور کاٹ دیا، فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کاٹ نماز پڑھ کے. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو سوچنا چاہیے. تو ہم نہیں روکتے، لیکن شریعت کا فیصلہ واضح ہے کہ بے نمازی جو ہے اس کو اپنے عمل کی خیر منانی چاہیے. شیخ صاحب سوال ہے کہ کسی شخص کا جانور قربانی سے پہلے اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وقت موجود ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، وقت موجود ہے، پہلے لے آتے ہیں لوگ 15 دن پہلے، 10 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے جی، اور استطاعت بھی موجود ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قربانی لازم کرے، دوسرا جانور لے کر آئے. اگر استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر بہرحال وہ اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے، اس کو صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. تو استطاعت سے مشروط ہے قربانی. نبی الاسلام نے فرمایا نا کہ من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت رکھتا ہے پھر وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، ٹھیک ہے. اگر قربانی کا یعنی ٹائم ہو گیا، عید کی نماز پڑھنے گئے، پیچھے کوئی کھول کے لے گیا، ہو جاتا ہے ایسا، ٹھیک ہے جی، یا پیچھے جانور ہلاک ہی ہو گیا، مر گیا، کوئی کسی نے گولی مار دی، کوئی اور جانور ڈس گیا اس کو، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ پہلے کے مقابلے میں اس کو تھوڑی سی گنجائش اور دی جائے گی کہ بھئی تمہارا ٹائم تو پورا ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ 11 کو بھی ہو سکتی ہے، 12 کو بھی ہو سکتی ہے، 13 کو بھی ہو سکتی ہے، تو استطاعت ہے تو اس کو ہمت کر کے چھوٹا جانور کر دینا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اپنے استطاعت کو دیکھ لے، ورنہ صبر و شکر کے ساتھ کرے، اللہ خیر سے. سوال ہے کہ ایام التشریق، ایام الذبیحہ، تھوڑی سی سوال ہے. دارقطنی میں حدیث ہے، سنن بہقی میں حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق ٹوٹل قربانی کے دن ہیں، ذبح کے دن ہیں. اب اس کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے. میرے مطالعے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ 98% علماء اس روایتوں کو صحیح کہتے ہیں. عرب و عجم کے 98% علماء ان روایتوں کو صحیح کہتے ہیں. اسی لیے ہم چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اب یہ کیا خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے تھوڑا سا قرآن. دیکھیں، قربانی کے جانور میں جو عیب ہے نا، نقص ہے، وہ شریعت نے انگلی رکھ کر بتا دی ہے کہ یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے. اب جو کہتا ہے کہ یہ خصی ہونا بھی عیب ہے، اپنے خیالات سے کہتا ہے، اپنے تصورات سے کہتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو جی آپ نے اس کا ایک عضو کاٹ دیا نا، نقص تو ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ہماری بات تو صحیح. آپ کے کہنے سے کوئی چیز نقص نہیں بن جاتی، کسی کے کہنے سے کوئی چیز عیب نہیں بن جاتی. کیا شریعت نے خصیتین نکال دینے کو خصی جانور کو عیب شمار کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کوئی دلیل دکھائے. کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس. بات آئی سمجھ میں؟ عیب وہ ہے جو شریعت نے عیب بتائے ہیں، اپنی مرضی سے عیب نہ گنے آپ. ورنہ کسی کو بڑا پسند نہیں ہے، کسی کو چھوٹا پسند نہیں ہے، کسی کو سینگ پسند نہیں ہے، کسی کو بغیر سینگ کا پسند نہیں ہے، کسی کو بڑے بال والا پسند نہیں ہے، کسی کو چھوٹے بال والا، کسی کو پہاڑی پسند نہیں ہے، کسی کو جنگلی پسند نہیں، کسی کو شہری جانور پسند نہیں ہے. تو یہ تو اپنی مرضی سے چھوڑ دیں گے تو عیب ہی عیب ہو جائیں گے، پھر بچے گا کیا پیچھے؟ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عیب وہی ہے، نقص وہی ہے جس کو شریعت نے کہا عیب ہے، کسی کی مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو جو عیب ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، اس میں خصی کا ذکر نہیں ہے. بلکہ ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جانور کیے، اس میں الفاظ ہیں اشترا کبشین املحین موجوعین. آپ نے جب خریدا تھا، خریدتے ہوئے آپ کے علم میں تھا کہ یہ خصی ہیں، آپ نے خصی جانور خرید کے قربان کیے. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی رول ماڈل زندگی ہے. سب سوال ہے کہ کیا قربانی کے جانور گائے میں 7 حصے ہیں، تو اس میں کیا میں اپنے والد مرحوم کی طرف سے اس میں نام لے کے قربانی کر سکتا ہوں؟ دوسرا یہ کہ کیا اس میں عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عقیقہ ایک الگ سنت ہے، اور اس کا ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے، 7واں دن سنت ہے. عقیقہ البتہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. قربانی ایک الگ سنت مؤکدہ ہے، یا بعد علماء کے نزدیک واجب ہے، اور اس کا ٹائم پیریڈ بالکل لمیٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے. 4 دن کے بعد پھر آپ کو اجازت نہیں، 10 11 12 13 ختم. ٹھیک ہے.
تو دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو استطاعت ہے، جس کا وقت ہو گیا وہ کام آپ کر گزریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ عقیقے کی گنجائش ہے، عقیقے کا ٹائم ہو گیا عقیقہ کر لیں آپ، قربانی کا وقت ہو گیا قربانی کی گنجائش ہے، قربانی کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ عقیقے کے لیے چھوٹا جانور سنت سے ثابت ہے، قربانی میں بڑا چھوٹا دونوں چل سکتا ہے، یہ بھی فرق ہے اس کے اندر، تو دونوں کو ملانا نہیں چاہیے، یا ایک ہی نیت سے چلو جی دو نیت کر لیتے ہیں، جانور ایک ہی کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ بھئی ظہر کی بھی 4 ہیں، عصر کی بھی 4 ہیں، عشاء کی بھی 4 ہی پڑھ لیتے ہیں، نیت 3 کر لیتے ہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ 3 نیت کر لیتے ہیں، ظہر کی بھی عصر کی بھی عشاء کی بھی پڑھتے 4 رکعت ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو ایسے نہیں ہوتا۔ عقیقہ کا الگ سنت ہے، اس کی نیت الگ ہے، اس کی شرط بھی کوئی نہیں جانور کی، قربانی کے جانور کی شرط ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری چیزیں، تو لہذا قربانی الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے، ایک ساتھ نہیں ہوگا، الگ الگ جانور، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب رہ گیا کہ جی والد صاحب دنیا سے چلے گئے، والدہ چلے گئے اور بڑے چھوٹے، تو یہ ہمارے ہاں مرحومین کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، الگ سے لوگ کر رہے ہیں اور بینر لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی لوگ کرتے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے جی؟ اور اب تو بحث چلی ہوئی ہے، شہدائے بدر ہیں، شہدائے احد ہے، شہدائے خندق ہے، شہدائے کشمیر ہے، ہاں جی؟ کچھ دن میں شہدائے جمہوریت بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بہرحال لوگوں نے بنایا ہوا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، الگ سے نام لینے کی دلیل کوئی نہیں ہے، آپ کہیں اللہم منکا ولکا، اللہ تیری طرف سے تیرے لیے، دعا میں آتا ہے نا قربانی، اللہم منکا ولکا، انی میری طرف سے، و اہل بیتی میرے اہل خانہ کی طرف سے، بسم اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کہیں گے نا انی و اہل بیتی، اس میں آپ بھی شامل ہو گئے، آپ کے جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، جو نہیں تھے وہ بھی شامل ہو گئے، آپ کو کیا چاہیے؟ یہ ایک طریقہ حدیث سے ثابت ہے، اپنے ساتھ شامل کریں، الگ سے نہیں ہے کہ یہ ابو جی کا ہے، یہ امی جی کا ہے، یہ دادا جی کا ہے، پردادا کا ہے، یہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ البتہ کوئی کر لیتا ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا فتویٰ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، پوری بات لوگوں کو نہیں بتائی جاتی، اگر کسی نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دے، وہ سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دے، کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو ایصال ثواب خود کیوں کھاتا ہے پھر وہ؟ تو یہ امام عبداللہ ابن مبارک کا فتویٰ رحمہ اللہ کا جامع ترمذی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ثوابدید پہ ہے، ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ الگ سے کرنے کی کوئی صحیح اور صریح دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آخری سوال ہے، کیا ایسا جانور جو گاڑیوں سے یا چراگاہوں میں چلنے کی وجہ سے اس کے کان میں رگڑ لگ کے کچھ کٹ ہو گیا ہو، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہوگی؟ رگڑ کہاں لگی ہے؟ کان وغیرہ کا؟ نہیں، رگڑ سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت نے 4 چیزوں کو نامزد کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہ واضح طور پہ کانا ہونا، واضح طور پہ لنگڑا ہونا، واضح طور پہ اس کی ہڈیوں میں گودے کا نہ ہونا، واضح طور پہ جانور کا بیمار ہونا، باقی تو رگڑ لگ جاتی ہے، چھل جاتا ہے، کونا کٹ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سینگ کی بحث بھی ہے، تو اگر آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہے تو پھر چھوڑ دیں آپ اس کو۔ کان کی بحث کیا ہے؟ لمبائی میں چرا ہوا ہے، ایسے کان ہوتا ہے نا بیچ میں سے چر گیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، یا کان ایسے بیچ میں سوراخ ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے نا، انگلی اس میں جا سکتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ کان ایسے کسی نے اتنا کاٹ دیا اٹھا کے، نظر آ رہا ہے اس نے کم سے کم جو ہے 3 انچ کا حصہ کاٹ دیا، چھوڑ دیں اس کو۔ تو یہ جو واضح چیز ہے اس کا ذکر ہے، باقی رگڑ لگ جاتی ہے یا کونا اتنا سا کٹا ہوا ہوتا ہے، اکثر نشانی کے طور پہ کر دیتے ہیں اس طرح، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی؟ اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔